اللہ کی ذات بے عیب لازوال بے مثال با کمال. اس کی تعریف کرنا، اس کو پہچاننا، یہ انسانی بس میں نہیں ہے. لو کان البحر مدادا، سمندر کو سیاہی بناؤ. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے قلم بناؤ. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 سمندر سارے سیاہی بناؤ. 7 سمندر سیاہی. وما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت قلم، پورے بر اعظموں کے درخت، جنگل، باغات، کھیت کی فصلیں کاٹ کے قلم. اب کیا کرو؟ لکھو. کیا لکھو؟ اللہ کی تعریف لکھو. سارے، اولکم، آخرکم، انسکم، جنکم، حیکم، میتکم، رطبکم، یابسکم، صغیرکم، کبیرکم، ذکرکم، انثاکم. تم اول آخر، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، جن انسان، اگلے پچھلے، خشک تر، سارے کے سارے قلم پکڑو. اللہ کی تعریف لکھو کہ اللہ تو ایسا ہے، اللہ تو ایسا ہے، اللہ تو ایسا ہے. پھر فرشتوں کو بلاؤ، ملائکہ، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، وہ بھی لکھنا شروع کریں، وہ بھی لکھنا شروع کریں. پھر نبیوں کو بلاؤ، رسولوں کو بلاؤ، سارے نبی، سارے رسول، وہ بھی لکھنا شروع کریں. کیا لکھنا شروع کریں؟ اللہ اکبر، یہ لکھنا شروع کریں. اللہ تو بہت بڑا ہے، اس کو بیان کر کے لکھیں. سبحان اللہ، اس کو لکھیں. اللہ کی ذاتی صفات اور جو نام ہیں اس کی تعریف کریں. جو اللہ اپنے ناموں کا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے خوبصورت نام ہیں. صرف 99 نہیں ہیں جو ایک حدیث میں آتے ہیں. جیسے اللہ لا محدود ہے، اس کے نام بھی لا محدود ہیں. اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، یا اللہ میں تجھے تیرے ناموں کے طفیل مانگتا ہوں. او انزلتہ فی کتابک، تیرے وہ نام جو تو نے اپنے خود رکھے، تیرے وہ نام جو تو نے کتابوں میں اتارے. او علمتہ احدا من خلقک، تیرے وہ نام جو تو نے خاص خاص بندوں کو الہام کیے اور کسی کو نہیں بتائے، صرف خاص بندوں کو. اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، تیرے وہ نام جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، تیرے علم غیب کے خزانوں میں ہیں. کہ جیسے اللہ للہ الامر من قبل ومن بعد، جیسے اللہ کی حکومت ہے شروع میں بھی آخر میں بھی، ایسے ہی اللہ اپنی ذات میں ساری کائنات میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول آخر ہے، وہ ظاہر باطن ہے. اس اول آخر ظاہر باطن کا مطلب اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ تو وہ پہلا ہے جس سے پہلے کچھ نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو وہ بلند ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو وہ چھپا ہوا ہے جس سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات انسان لاڑکانے والوں کے سوا کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر شے اللہ کی نماز پڑھ رہی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ،
ہر شے اس کی تسبیح پڑھنے میں ہے، اس کی بڑائی بیان کرنے میں ہے، ساری کائنات اللہ کی تسبیح میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، کیونکہ وہ عزت اور حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، وہ شہنشاہ ہے زمین آسمان کا۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی موت کا مالک ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اب تم اس کو لکھنا شروع کرو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس۔ اب یہ نام ہے اللہ کے، اب اس کی تعریف لکھنا شروع کرو۔ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس کو اب تم شرح کرنا شروع کرو۔ الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب، اس کو تم کھولنا شروع کرو۔ الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، اس کی تو شرح شروع کرو۔ المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحصیب المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی، یہ سب میرے اللہ کے نام ہیں، اس کی شرح لکھنا شروع کرو۔ المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ، یہ میرے اللہ کے پیارے نام ہیں جو اللہ کے محبوب نے بتائے ہیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تم سارے لڑکانے والے کیا ساری دنیا بلاؤ، چلو بھائی لکھو، بھائی کیا لکھو، یہ اللہ کے نام ہیں، ان ناموں میں اللہ کی تعریف شروع کرو، اللہ کی ذات کو کھولنا شروع کرو۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، بڑے خوبصورت ناموں کا مالک ایک اکیلا، لکھنا شروع کرو۔ پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، جبریل نے لکھا، میکائیل نے لکھا، اسرائیل نے لکھا، اسرافیل نے لکھا، حملۃ العرش، عرش کے فرشتوں نے لکھا، ملأ الاعلی مقرب فرشتوں نے لکھا، ساتوں آسمان کے فرشتوں نے لکھا، پھر نبیوں نے لکھا، رسولوں نے لکھا، پھر سارے رسولوں نے لکھا، پھر علماء نے لکھا، پھر شاعروں نے لکھا، خطیبوں ادیبوں نے لکھا، اور محدثین مفسرین نے لکھا، اولیاء کرام نے لکھا، گدی نشینوں نے لکھا، عام مسلمانوں نے لکھا، مردوں عورتوں نے لکھا، اور ہر ایک کے قلم پر اللہ کا علم اترتا گیا، اور لکھتے ہوئے کوئی سوچ نہ آئی، بلکہ بغیر سوچے پوری طاقت سے اللہ کی تعریف کے لیے قلم حرکت کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو ایک دن آئے گا ساتوں سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور قلم ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہ ہو سکے گی۔ وہ اللہ ہے، یہ وہ ذالکم اللہ ربکم الحق جو احد ہے، قل هو اللہ احد، کوئی بیوی، متخذ صاحبہ، کوئی نہیں، کوئی بیٹا، ولا ولدا، کوئی نہیں، کوئی شریک، لم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی نہیں، کوئی مددگار، لم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس جیسا اور نہیں، هل تعلم لہ سمیعا، هل تعلم لہ سمیعا، کوئی اس کا وزیر، کوئی اس کی ٹکر کا اور خدا نہیں، لیس معہ الہ یخشی، اس کی ٹکر کا اور کوئی نہیں ہے، کوئی اور رب نہیں، ولا رب یرجا، کوئی اس کا وزیر جس کو سفارشی بنائیں نہیں، ولا وزیر یؤتا، کوئی اس کا ٹاؤٹ جیسے بڑے لوگوں کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں، اللہ توبہ اللہ توبہ، کیا اللہ کا بھی ٹاؤٹ ہے جس کو رشوت دے کے اللہ سے کام کرائیں؟ نہیں، ولا حاجب یرشا،
لا حاجب یرشا لا وزیر یوتا لا رب یرجا لا الہ یخشا، نہ کوئی اور اس کی ٹکر کا رب ہے، نہ اس کی ٹکر کا الہ معبود ہے، نہ اس کا کوئی ٹاؤٹ ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے۔ احق من ذکر، ایک ہی ہے جسے یاد کرو، احق من عبد، ایک ہے جس کی بندگی کر کے مدد کو پکارو، مدد کے لیے صرف اللہ ہے، مدد کے لیے صرف اللہ ہے، مدد کے لیے صرف اللہ ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، قرآن کہتا ہے میرے بندو لاڑکانے والو، صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، انسان ہے، جنات ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ شیر چیتے ہاتھی ہیں، وہ بھیڑیے گیدڑ اژدہا سانپ بچھو ہیں، وہ دریا ہے، وہ سمندر ہے، وہ بادل ہے، وہ بجلی ہے، وہ آگ ہے، وہ لوہا ہے، وہ تانبا ہے، وہ پیتل ہے، وہ بادشاہ ہیں، وہ فوج ہے، وہ لشکر ہے، وہ ایٹم بم ہے، وہ ایٹمی میزائل ہے، اور وہ بم برسانے والے جہاز ہیں، وہ بحری جہاز، ایٹمی بحری جہاز ہیں، یا فوجیں ہیں، یا طاقتیں ہیں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کہتا ہے 5 چیزوں میں بے بس ہے، 5 چیزوں میں بے بس ہے، ساری مخلوق۔ اللہ کو چھوڑ دو، باقی سب کو بیچ میں شامل کر لو، ایک اللہ کو ایک طرف کر دو، باقی سب کو شامل کر دو۔ اللہ تعالیٰ یوں کاٹا مارتا ہے، لا یملکون لانفسهم ضرا، تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، ولا نفعا، تمہیں نفع نہیں دے سکتے، ولا موتن، تجھے موت نہیں دے سکتے، ولا حیاتن، تیری زندگی کے مالک نہیں ہیں، ولا نشورا، تیرے مرے ہوئے کو اٹھا نہیں سکتے، نہیں اٹھا سکتے۔ تو مارنے والا کون ہے؟ یمیت اللہ۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ یحیی اللہ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ وتعز من تشاء اللہ۔ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ وتذل من تشاء اللہ۔ نفع دینے والا کون ہے؟ النافع اللہ۔ نقصان دینے والا کون ہے؟ الضار اللہ۔ بچانے والا کون ہے؟ الحفیظ اللہ۔ نگہبان کون ہے؟ الرقیب اللہ۔ محافظ کون ہے؟ الحفیظ اللہ۔ مددگار کون ہے؟ الولی اللہ۔ وکیل کون ہے؟ الوکیل اللہ۔ بنانے والا کون ہے؟ الخالق خلاق اللہ۔ اور کھلانے والا کون ہے؟ الرزاق الرازق اللہ۔ کھولنے والا کون ہے؟ الفاتح الفتاح اللہ۔ اور یوں تنگ کرنے والا کون ہے؟ القابض اللہ۔ عدل کرنے والا کون ہے؟ المقسط اللہ۔ اور مردوں کو جمع کر کے زندہ کر کے اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ الجامع اللہ۔ متکبر کون ہے؟ المتکبر اللہ۔ روح ڈالنے والا کون ہے؟ الباری اللہ۔ شکل بنانے والا کون ہے؟ المصور اللہ۔ اس میں روح ڈالنے والا کون ہے؟ الباری اللہ۔ اور کچھ نہ سے سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ الخالق اللہ۔ بغیر نمونے کے بنانے والا کون ہے؟ المبدع اللہ۔ مٹا کر دوبارہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ المبدی اللہ۔ زمین پر کائنات پر، زمین پر آسمان پر قیامت کو قائم کرنے والا کون ہے؟ الممیت اللہ۔ مردوں کو اٹھانے والا کون ہے؟ المحیی اللہ۔ رزق کو کھول دینے والا کون ہے؟ الباسط اللہ۔ رزق کو تنگ کرنے والا کون ہے؟ القابض اللہ۔ حفاظت کا نظام چلانے والا کون ہے؟ الحفیظ اللہ۔ الحفیظ اللہ۔ الوکیل اللہ۔ الرزاق اللہ۔ المعز اللہ۔ المذل اللہ۔ السمیع اللہ۔ سننے والا کون ہے؟ السمیع اللہ۔ دیکھنے والا کون ہے؟ البصیر اللہ۔ پکڑنے والا کون ہے؟ ان بطش ربک لشدید اللہ۔ جنت میں پہنچانے والا کون ہے؟ یدخل من یشاء فی رحمت اللہ۔ جہنم میں ڈالنے والا کون ہے؟ لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین اللہ۔ نطفے سے انسان بنانے والا کون ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ اللہ۔ پھر اسے نطفہ بنانے والا کون ہے؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ اللہ۔ پھر نطفے کو جونک میں بدلنے والا کون ہے؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً وہ اللہ۔ پھر جونک کو لوتھڑا بنانے والا کون ہے؟ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً وہ اللہ۔ پھر اس میں ہڈیاں پرونے والا کون ہے؟ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا اللہ۔ پھر ہڈیوں پہ گوشت اور شکل بنانے والا
والا کون ہے؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا اللہ، پھر روح ڈال کے ماں کے پیٹ سے نکالنے والا کون ہے؟ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ اللہ، پھر زندگی دے کے چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ، پھر زندگی دے کے مارنے والا کون ہے؟ ثُمَّ أَمَاتَهُ وہ اللہ، پھر قبر میں ڈالنے والا کون ہے؟ فَأَقْبَرَهُ وہ اللہ، پھر مرے ہوئوں کو اٹھانے والا کون ہے؟ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ اللہ، پھر قیامت کا دن قائم کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى سورج کو بے نور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ تاروں کو توڑنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ پہاڑوں کو ریت بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ جانوروں کو لاوارث بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ جنگل کے جانوروں کو چھوڑنے والا کون ہے؟ جمع کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ سمندروں میں آگ لگانے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ آسمان کو پھاڑنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت اِذَا السَّمَاءُ انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ طه یاسین محمد احمد حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طه یاسین شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر حریص علیکم رؤوف رحیم رؤوف رحیم رؤوف رحیم سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے دو ناموں میں سے دو نام اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے لوگو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، لوگوں میں ساری کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہوں، اور میرا اللہ اپنے محبوب کو اپنے ناموں میں سے یہ دو ناموں کا تحفہ دیتا ہے اور کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی ایمان والوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، محمد ہے، احمد ہے، طه ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے۔ فیہم رسولا میرا تم پر احسان ہوا کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا فرمایا، اپنا حبیب عطا فرمایا، یا میرا تم پر احسان ہوا۔ کیسا حبیب؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم کا نبی۔ کیسا نبی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم یہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کیسا نبی؟ رسول ہے اور خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے۔ کیسا نبی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہد و مبشرا بشارت دینے والا، و مبشرا و نذیرا اور ڈرانے والا، و داعیا الی اللہ اللہ کی طرف پکارنے والا، و سراجا منیرا اور سراج منیر۔ کیسی رسالت، کیسا رسول؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے۔ کیسی رسالت؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی یہ میرا رسول ہے، یہ شاعر نہیں، ولا بقول کاہن یہ جادوگر نہیں، یہ جادوگر نہیں، یہ ساحر نہیں، یہ رسول ہے، یہ رسول ہے، یہ دیوانہ نہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، اور اس کا مقام قاب قوسین ہے، مقام محمود ہے۔ 7 سمندر، 7 زمینیں تو کچھ بھی نہیں، بے حیثیت ہیں، یہ خلا فضا کچھ نہیں، بے حیثیت ہے۔ میرا رسول مکہ سے اٹھتا ہے اور وہ بیت المقدس جاتا ہے، اور پہلا آسمان اور دوسرا آسمان اور تیسرا آسمان اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں اور سدرۃ المنتہا اور عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب
قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ میں نے نعت خوانی کی ہے قرآن سے. میری آپ کی نعت کیا ہے؟ ہاں بھائی ہضم کر، شاباش، اچھا جذبہ ہے ماشاءاللہ. میری او بھائی ہضم کرو ہضم کرو ہضم کرو ہضم کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندگی بدلو، نعرے نہ لگاؤ، زندگی بدلو زندگی بدلو. ہاتھ جوڑتا ہوں، زندگی بدلو. یہ بھی ایمان کا جذبہ ہے. ایمان سے آدمی کے منہ سے نکلتا ہے، بغیر ایمان کے نہیں نکلتا. پر اتنا ایمان بناؤ کہ تم غلام رسول نظر آؤ، تمہارا چہرہ میرا پتہ چلے کہ ہاں یہ واقعی جذبے والا ہے، یہ واقعی جذبے والا ہے، یہ واقعی غلام رسول ہے. میں نے یہ شکل اس لیے نہیں بنائی کہ میں مولوی صاحب ہوں، کہ میں مولوی صاحب ہوں، نہیں، یہ میرے محبوب کی شکل ہے، میں نے نقل اتاری ہے. تم بھی نقل اتار لو. سچے عاشق بنتے پھریں گے. اس ظاہر تو بناؤ، ظاہر تو بناؤ، ظاہر تو بناؤ. مجھے بتاؤ کیا نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لڑکانے میں نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ کتنے بچے بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں، بولو بتاؤ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا. تو میں کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو. تم کہتے ہو جی میرا اندر بڑا خراب ہے، رہنے دو. یہ تو بناؤ تو تمہارا رب تمہیں دیکھ کے ویسے ہی پیار کر لے گا. او ہو، یہ تو میرے محبوب کی ہم شکل ہے، یہ تو میرے محبوب کی شکل والا ہے. اور میں ایک عام انسان ہوں. میں کوئٹے میں تھا تو ایک آدمی ایک بچہ لے کر آیا 4 سال کا. کہنے لگا جی یہ میرا بچہ ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، اس کے لیے دعا کر دو. تو میں نے کہا اس کا علاج کراؤ. کہا جی میں غریب آدمی ہوں، 2-2.5 لاکھ کا خرچہ میں کہاں سے کروں گا. جب میں نے بچے کو غور سے دیکھا تو وہ بالکل میرے بیٹے کے ہم شکل. میرا بچہ 6 سال کا، وہ 4 سال کا. مجھے اس میں اپنے بیٹے علی کی شکل نظر آئی. میں ایک انسان ہو کر مجھے ایسی محبت اٹھی. میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میں نے اسے فون کیا، ایک بچے کا علاج کرنا ہے، پیسہ اپنا لگانا ہے، اس سے نہیں لینا. 2.5 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا اور اس سے ایک پیسہ نہیں لیا. اور اللہ کی قسم میں اسے نہیں جانتا تھا، صرف یہ میرے بیٹے کے ہم شکل تھا. اور میں ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں اور میں نے اپنی ہمت کے مطابق یہ سب کچھ کر دیا. تو جب تم اللہ کے محبوب کی نقل اتارو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کیا کرے گا؟ سندھی نظر نہ آؤ، پٹھان نظر نہ آؤ، بلوچی نظر نہ آؤ، پنجابی نظر نہ آؤ، محمدی نظر آؤ. تھی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ارے اس کی شکل میں آؤ، اس کے روپ میں آؤ، اس کے اخلاق میں آؤ. اللہ نے ایک ہی سے تو عشق کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا، اس کی ہر شے کو محفوظ کر دیا. اس کے گھوڑے محفوظ، اس کے خچر محفوظ، اس کے گدھے محفوظ. افیر یافور یہ میرے نبی کے گدھوں کا نام ہے. جلد الفضہ میرے نبی کے خچروں کا نام ہے. اسبا شہبا جدعا قصوا میرے نبی کی اونٹنیوں کا نام ہے. اسکر سالب میرے نبی کے اونٹوں کا نام ہے. لحیف تراز لزاز سجل ورد مرتجل مرتجز سقب صبحا یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں. تبلیغ نے تو لاکھوں نوجوانوں کو داڑیاں رکھوا دی، پگڑیاں بدھوا دی، شرابیں چھڑوا دی، زنا چھڑوا دیے، قتل چوریاں ڈاکے چھڑوا دیے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دیا، بیوی کا وفادار بنا دیا، سود چھڑوا دیا، ظلم چھڑوا دیا، جھوٹ چھڑوا دیا. اگر یہ گستاخی رسول ہے تو عشق رسول کیا چیز ہے؟ پھر سائیں مجھے بتاؤ، پھر عاشق کسے کہتے ہیں؟ یہ سب اگر گستاخی ہے تو پھر عشق کس چیز کا نام ہے؟ تمہاری مسجدوں میں جماعت نہ جا سکے، تمہارے مسجد میں جماعت مہمان نہ بن سکے، تمہاری سندھ کی مہمان نوازی کدھر چلی گئی؟ سندھی تو غریب بھی ہوتا ہے تو مہمان نواز ہوتا ہے. میرے بھائیوں، تبلیغ نے تو عشق رسول زندہ کیا. میں نے اللہ کے مجھے اپنے باپ دادا کی پیڑھی نہیں آتی. میرے باپ دادا دنیا کے بڑے لوگ تھے، ان کی 16 پیڑھیاں میرے کمرے میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن مجھے آج تک یاد نہیں ہوئی. حالانکہ میں نے ان کو یاد کرنے کی کوشش بھی کی، مجھے یاد نہیں ہوئی ہیں. میں اللہ کے نبی کی 80 پیڑھیاں یاد کر رہا ہوں. گستاخی کے لیے
گستاخی کے لیے، تمہیں گستاخ بنانے کے لیے۔ میں نے اس پہ کتنا وقت لگایا ہوگا، کتنی راتیں اس پہ لگائی ہوں گی کہ میں اللہ کے نبی کے در کا میراثی بن جاؤں۔ میرے پاس سور عمل بھی کوئی نہیں، میں نے تو روضہ رسول پر بھی جا کر کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کے باپ دادا کی تعریف کرتا ہوں اور میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیو رواج پہ نہ چلو، اپنی عقل کو بھی استعمال کرو، اس کھوپڑی کو بھی استعمال کرو۔ ایک آدمی تبلیغ میں جاتا ہے، اس کی ساری زندگی سانچہ نبوت میں ڈھل جاتی ہے، وہ سنت کے طریقے پر آ جاتا ہے، وہ کتنے بڑے بڑے حرام چھوڑ جاتا ہے۔ اگر یہ گستاخ رسول بنا ہے تو پھر عاشق رسول کون ہے؟ جسے نماز نہیں آتی، جسے کلمہ نہیں آتا، جو سود میں پھنسا ہوا، زنا میں پھنسا ہوا، چوری ڈاکے میں پھنسا ہوا۔ کچھ تو سوچنا چاہیے۔ تبلیغ نے تو عشق رسول زندہ کیا، میرے نبی کی زندگی کو زندہ کیا، میرے نبی کی زندگی کو 6 بر اعظم میں زندہ کر دیا۔ میں دنیا کا آخری کنارہ ہے، آخری کنارہ شمال میں آلٹا سے آگے وہ جگہ ہے جہاں جا کر سورج ڈوب کے نکلتا ہے، میں وہاں پہنچا، وہاں بھی مجھے نوجوان نظر آیا داڑھی والا۔ ارے یہ داڑھی کیسے کا؟ تبلیغ میں 10 دن لگائے تھے۔ دنیا کے آخری کنارے تک سنت رسول زندہ ہو گئی، اور عشق رسول ہوتا ہے تو زندہ ہوتی ہیں یہ باتیں۔ عشق رسول نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جماعتیں اپنے پیسے سے، تم نکلو اپنے پیسے سے جاؤ، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں تو جاؤ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول بٹھاؤ اور اپنی جان مال خرچ کرو۔ اگر تم اپنے دعوے میں قل ہاتوا برہانکم، لاؤ اس پر دلیل، اگر تم سچے عاشق رسول ہو تو یہ اگر گستاخ ہیں تو یہ جان مال کو لے کر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، تم تو سچے عاشق ہو، جاؤ نکلو اور لوگوں کو کلمہ سکھاؤ۔ تمہارے لاڑکانہ سے 2 میل باہر ایسے گوٹ ہیں جس میں ایک آدمی کو کلمہ نہیں آتا ہے، ایک عورت کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے، ایک مرد کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں۔ یہ جا کر مسجدیں تمہاری صاف کرتے ہیں، تمہارے گوٹھ کے لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں جھاڑو دیتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر معاف کرنا، پھر دنیا میں عاشق ہے ہی کوئی نہیں۔ عشق حسین سے سیکھو، عشق حسین سے سیکھو جو نیزے پہ سر چڑھا رہا ہے۔ تمہیں اپنی زبان کی شاعری سناؤں، پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پر میرے منہ پہ آ گئی ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلام ہیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھویں 100 تلواراں کھنے۔ سچا عشق حسین دبا ہو، سر دتے تے روز نہ بھنے۔ میرے بھائیو اگر عاشق بننا ہے تو عاشقوں کی تاریخ لکھی پڑی ہے۔ عاشقوں کا سردار ہے حسین بن علی، عاشقوں کا سردار ہے حسین بن فاطمہ بنت محمد، جس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، قربانیوں کے بعد نہیں، عمل کے بعد نہیں، نماز روزے کے بعد نہیں، حج زکات کے بعد نہیں، جس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ جنت نہیں، جنت کی سرداری واجب ہو چکی ہے۔ جنت میں تو ایک عام مسلمان بھی انشاءاللہ جائے گا، ان کے لیے جنت کی سرداری واجب ہو چکی ہے کہ میرا محبوب فرما رہا ہے، ابھی دونوں بھائیوں کا دودھ نہیں چھوٹا، ابھی 2 سال کا اور وہ 1 سال کا، 10 مہینے کا فرق ہے دونوں بھائیوں میں، 10 مہینے کا۔ دونوں بھائی، ایک 2 سال کا، دوسرا 1 سال کا ہے، اور میرا نبی خوشخبری دے رہا ہے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت کے سودے ہو گئے،
مجھے سر درد ہے، میں بول رہا ہوں اس امید پر کہ میرا اللہ میرے اس عمل کو قبول کر کے جنت عطا فرمائے، پر مجھے پتہ نہیں میرا عمل قبول ہے یا مردود ہے۔ تم اس آس پہ آئے ہو، یہ کوئی سیاسی مجلس نہیں ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، تم سارے اللہ اس کے رسول کی رضا اور محبت میں آئے ہو کہ اللہ تعالی ہمارا یہ عمل قبول کرے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ لیکن اللہ کی قسم ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، پر ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں تمہارا سننا میرا سنانا قبول ہے یا نہیں ہے۔ دعویٰ کوئی نہیں، ادھر تو دعوے ہو چکے ہیں، ادھر تو خبریں دی جا چکی ہیں، ادھر تو جنت کے مقام بتائے جا چکے ہیں کہ فاطمہ تو اور میں، میرا نبی کہہ رہا ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے، تمہارا کائنات کا نبی کہہ رہا ہے، فاطمہ میں اور تو اور یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین اور یہ علی جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ فیصلے ہو گئے، فیصلے ہو گئے، اب نیزے پہ چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاملہ تو سارا جنت کا تھا کہ اللہ جنت عطا فرمائے۔ جنت تو مل گئی، جنت تو اپنی ہو گئی، اولاد کی بھی ہو گئی، اپنی بھی ہو گئی۔ علی علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو سارا گھر اوپر پہنچ گیا، نبی کے گھر کے آگے گھر بن گیا۔ اب حسین کو سر کٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ آل رسول کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اہل بیت جن کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی، اللہ کی قسم ساری دنیا کا خون بہا دیا جائے تو اہل بیت کے خون کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتا۔ وہ کربلا میں بہ گیا، منو من بہ گیا، منو من بہ گیا، اور جسموں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے اور سر کاٹ دیے گئے، نیزوں پہ چڑھا دیے گئے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنوں کے سر کٹے دیکھے نیزوں پر اور بدن ادھڑے ہوئے دیکھے گھوڑوں کی ٹاپوں سے، تو حضرت زینب نے ایک نوحہ کہا، واہ محمدا واہ محمدا، ہائے یا رسول اللہ، ہائے ہمارے نانا، ہائے ہمارے نانا، ہائے یا محمد، آؤ 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 آؤ، آج دیکھ تیری امت نے کیا کیا۔ ھذا حسین بالعرا مزمل الدماء مقطع الاعضاء، آج تیرے حسین کی بارات آئی ہے، آج تیرے حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنے خون کی دھاروں سے، اپنے خون کے دھاگے سے جوڑا بنایا ہے اور اس نے زیب تن کیا ہے، اور آج اس نے پھول پتیوں کا ہار پہنا ہے، اپنی ہی بوٹیوں کو کاٹ کاٹ کے آج اس کا ہار ہے۔ آج یا رسول اللہ، آج آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی اور آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا۔ یہ عشق کی کہانیاں ہیں، یہ عشق کی کہانیاں ہیں، یہ کربلائیں ہیں، اور یہ ایک بڑی ہے۔ ایسی لاکھوں کربلائیں قائم ہوئیں، تب جا کے دین زندہ ہوا، تب جا کے اس شمع میں روشنی آئی اور اس چراغ میں تیل ڈلا اور اس کلی میں مہک آئی، اور یہ کلی پھول بن کے کھلی کہ اس کے نیچے کربلاؤں کا خون ہے۔ یہ صرف نعرے لگانے سے محبت کے دعوے ثابت نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ اگر نعرے لگانے سے ہوتا تو حسین ایک دو نعرے لگا دیتے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور دنیا بھی بناتے، اور جنت تو پہلے ہی بن چکی تھی۔ قربان کر دیا ساری اولاد کو، قربان کر دیا سارے خاندان کو، قربان کر دیا سارے کنبے کو۔ کس چہرے پر وار پڑ رہے ہیں؟ حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، سر سے لے کر پاؤں کمر تک اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ ایک کو زہر دے دیا، دوسرے کا سر کاٹ دیا، اور تاریخ نے سبق دیا کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اولاد کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، دین سیکھنے سے آتا ہے، زندگی قربانی سے آتی ہے۔ نہ جان لگاؤ، نہ مال لگاؤ، نہ گھر چھوڑو، نہ بیوی کا گرم پہلو چھوڑو، نہ بچوں کو گود میں کھلانا چھوڑو، نہ اپنی دکانوں سے اٹھو اور اللہ اور اللہ کا رسول کا عشق دلوں میں آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اتنا آسان سودا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اٹھو اٹھاؤ، دیکھو
دیکھو سچے عاشقوں کی 1.25 لاکھ صحابہ کی تاریخ پڑھو، 1.25 لاکھ صحابہ کی تاریخ پڑھو جو اللہ کے نبی پر قربان ہوئے، فدا ہوئے۔ احد کی جنگ ہے، تیروں پہ تیر ہیں، شکست ہو چکی ہے، قدم اکھڑ چکے ہیں، چچا شہید ہو چکے ہیں، اور افراتفری کا عالم ہے۔ چند لوگ ایک تاریخ لکھ رہے ہیں جو کائنات میں روشن رہے گی، لفظ شجاعت بھی چھوٹا پڑ جائے گا۔ میرے نبی کھڑے ہیں اور ان کے چاروں طرف سے خالد بن ولید اور عمر بن عاص یہ لوٹ لوٹ کے حملے کر رہے ہیں۔ ایک ابو بکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں، طلحہ کھڑے ہیں، زبیر کھڑے ہیں، سعد بن ابی وقاص کھڑے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، اور سہل بن حنیف کھڑے ہیں، اور قتادہ بن نعمان کھڑے ہیں، اور ابو دجانہ کھڑے ہیں، اور برا بن مالک کھڑے ہیں۔ یہ 11-12 نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہر تیر سینے پر۔ حضرت طلحہ نے ہاتھ آگے کر کے جو تیروں کو جھیلا، جھیلتے ساری زندگی کے لیے ہاتھ ختم ہو گیا، شل ہو گیا، وہ بے بس ہو کے پیچھے ہٹے۔ قتادہ بن نعمان آگے ہوئے رضی اللہ عنہ، تیر آیا اور سیدھا قتادہ کی آنکھ میں لگا، یا قتادہ کی آنکھ میں لگتا یا نبی کے سینے پہ لگتا تو قتادہ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور وہاں سیدھا تیر آنکھ میں گیا۔ انہوں نے مڑ کر یوں اللہ کے نبی کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تو اللہ کے نبی بھی رونے لگے اور کہا یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہو گئی۔ آپ نے تیر نکالا، تیر کے اوپر ساری آنکھ کا کیما لگا ہوا، وہ آپ نے ایسے یوں پکڑا اور پکڑ کر ایسے یہاں آنکھ کی جگہ پہ رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا یا اللہ یہ آنکھ دوسری سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ پھر یوں جو ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی۔ عاشقوں کی تاریخ پڑھو جنہوں نے عشق کر کے دکھایا، اور نرغے سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی پر تیر تلوار کے وار ہو رہے تھے، کوئی وار کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر اٹھایا ہے اور ایک طرف سے ہو کر اچانک جو پھینکا ہے تو صحابہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور وہ پتھر ان کے حصار کو توڑ کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ یہاں جا کے لگا، اور آپ سیدھے ایسے پیچھے گئے۔ پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کھڈے کا کنارہ آپ کو گردن میں لگا تو آپ کی گردن ڈھلک گئی اور بے ہوش ہو گئے اور خون ہو گئے اور دانت ٹوٹ گیا اور سارا چہرہ خون میں نہا گیا۔ تو یہ سارے حضرات سمجھے کہ آپ شہید ہو گئے، تو سب کی چیخو پکار شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں آپ نے آنکھیں ہلایا اور آنکھوں کو کھولا اور ہوش میں آ کر اٹھ کر بیٹھے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیں، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ نے سمجھا اب قریش کی نسل مٹ گئی، اب یہ تباہ ہو گئے، اب یہ ختم ہو گئے، اب یہ برباد ہو گئے، پر میں قربان جاؤں کملی والے پر، اس رحمت والے پر، اس رحمت للعالمین پر۔ میرے نبی نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ تمہارے قبائلی جھگڑوں میں کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنا خون بہ رہا ہے، تم کس کی امت ہو جس نے جان کے قاتلوں کو بد دعا دینے کی بجائے کہا یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، میری قوم کو معاف کر دے۔ عتبہ بن ابی وقاص پھر بھاگ کے نکلا نہیں، پھر سہل بن حنیف نے ان کے پیچھے دوڑ لگائی، کہا مجھے بھی ماں نے نہیں جنا اگر اللہ کے نبی کے ٹوٹے دانت کا بدلہ تجھ سے نہ لیا۔ کافروں کے نرغے میں گھس گئے اور ایک تلوار کے وار سے عتبہ بن ابی وقاص کی گردن وہ جا پڑی، اس کے سر کو اٹھایا اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کہی یا رسول اللہ یہ تھا آپ کو پتھر مارنے والا۔ آپ نے سہل بن حنیف کے لیے دعا کی تو حضرت جب آپ بے ہوش ہو کر ہوش میں آئے ہیں تو کھڑے ہونے کی سکت نہیں، تو پھر حضرت طلحہ نے کندھے پر اٹھایا اور دوڑ لگا دی کہ اب کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، کفار زیادہ ہو چکے تھے اور خطرہ تھا کہ اگر ہم سارے مارے گئے تو پیچھے اللہ کے نبی کو نقصان ہوگا، تو دوڑ لگا دی۔ تو قریش نے آپ کے پیچھے دوڑ لگائی۔ جب قریش قریب آ گئے تو حضرت طلحہ نے اللہ کے نبی کو زمین پر بٹھایا اور
وہ شل ہاتھ ہو گیا تھا، الٹے ہاتھ سے تلوار لی اور لڑتے لڑتے سب کے منہ پھیر دیے، وہ سب کو دور تک بھگایا، پھر واپس آئے، پھر اللہ کے نبی کو کندھے پر اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی، تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ پھر دوڑ لگائی، پھر قریش پیچھے آئے، پھر یہ وہ قریب آئے، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر پلٹ کے حملہ کیا، پھر ان کو دور تک بھگا کے آئے، پھر واپس آئے، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی، تو نے جنت کو واجب کر لیا۔ پھر دوڑ لگائی، پھر قریش نے تیسری دفعہ حملہ کیا، تیسری دفعہ اکیلے طلحہ نے زخمی شیر کی طرح انہیں بھمبوڑ جھنجھوڑ کے بکریوں کی طرح بھگا دیا، اور پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا، اور وہ احد پہاڑ کا اوپر آج بھی وہ شگاف موجود ہے، وہ غار موجود ہے، وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی اتنے زخمی تھے کہ آپ اوپر چڑھ نہیں سکے، طلحہ خود بھی زخمی تھے، لیکن وہ ایسے بیٹھ گئے، یوں بیٹھ گئے، اللہ آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں، تو اللہ کے نبی کو سوار کیا اور پھر ایسے اٹھے اور اوپر ہو گئے کہ غار کے منہ تک اللہ کے نبی پہنچے، تو آپ گھسٹتے ہوئے غار کے منہ میں داخل ہوئے اور زخمی تھے، وہاں جو ہی آپ نے ایسے بہت پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگائی تو جتنا حصہ کمر مبارک کا پہاڑ کے ساتھ لگا اتنا حصہ نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا۔ پہاڑ کو بھی پتہ چل گیا کہ دو جہاں کا سردار ہے، اس کی نورانی کمر ہے، مجھے پتھر نہیں رہنا، مجھے نرم ہونا ہے۔ میرے بھائیو، یہ عاشق تھے، یہ عاشق تھے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے دکھایا۔ تبلیغ بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، اس کی مبارک زندگی اپنی زندگی بناؤ، اس کو سیکھنے کے لیے پھرو، دنیا میں بھی، ملکوں میں بھی، اپنے ملک میں بھی پھرو، اپنے دیش میں بھی پھرو اور سارے عالم میں پھرو، اور اپنے اللہ سے صلح کر کے جیو، اللہ کو منا کے جیو، اللہ کو ناراض کر کے نہ جیو۔ کبھی آپس کی لڑائیاں، کبھی ماں باپ کی نافرمانیاں، کبھی شراب کے اڈے، کبھی زنا کے اڈے، کبھی قتل و غارت کی دشمنیاں، کبھی سود پہ کاروبار، کبھی سود کے سیونگ اکاؤنٹ، کبھی نماز کا چھوڑنا، کبھی روزے کا چھوڑنا، کبھی حج کا چھوڑنا، کبھی زکوٰۃ کا انکار، یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ سے بغاوت ہیں، جو اللہ سے بغاوت ہیں، جو اللہ سے بغاوت ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بے نمازی نہیں، بے نمازی نہیں، نمازی، نمازی کون سا نمازی؟ جو مسجد میں نہیں جاتا، گھر میں پڑھ لیتا ہے، دکان پہ پڑھ لیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ میرا نبی اتنا ناراض ہے اس نمازی پر کہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں بلال سے کہوں اذان دے، پھر نمازی آ جائیں مسجد میں، پھر جو لوگ گھروں میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں نہیں آ رہے، میں ان کے بیوی بچوں کو باہر نکال دوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ سائیں ہمیں ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، سائیں ہمیں ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ ساری کائنات صرف اس کی ایک صفت کو لکھنا چاہے تو اس کی لکھائی ختم نہیں ہو سکتی، پر میرے اللہ کا قانون بھی تو ہے، عدل بھی تو ہے۔ وہ میرے بھائیو، رات کا زنا کرنے والا اور رات کو تہجد پڑھنے والا کیسے برابر ہو جائیں گے؟ رات کو ناچنے والی اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہونے والی کیسے برابر ہو جائیں گی؟ سود کھانے والا، حلال کھانے والا کیسے برابر ہو جائیں گے؟ زنا کرنے والا، نکاح کرنے والا کیسے برابر ہو جائیں گے؟ پھر تو یزید اور حسین کا جھگڑا ہی مٹ گیا، پھر تو شمر ابن زیاد اور حسین ایک ترازو میں تل گئے، ایک چارپائی پر بیٹھ گئے، ایک تخت پر بیٹھ گئے۔ کچھ تو سوچو، کچھ تو سوچو۔ اللہ سائیں بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایسے ہی ملا لوگ ہمیں ڈراتے ہیں اللہ سائیں معاف کرے گا، بالکل اللہ سائیں معاف کرے گا، پر اللہ سائیں کے پاس کوئی قانون بھی تو ہے، ورنہ کربلاؤں کو آگ لگا دو، کربلاؤں کو آگ لگا دو، اپنی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دریا میں پھینک دو یا تندور میں جلا دو اور نئی تاریخ لکھو کہ رات کا شرابی اور رات کا تہجد گزار ایک جیسا ہے، زنا کرنے والا، نکاح کرنے والا ایک جیسا ہے، سود کھانے والا حلال میں روزی پوری نہیں ہوتی، تڑپ تڑپ کے دن گزارتا ہے اور تڑپ تڑپ کے رات گزارتا ہے۔ پھر ان کو ایک کر دو، پھر حج کرنے والا نہ کرنے والا ایک، پھر اس کو بھی چھوڑو، پھر ہندو
مسلم کو بھی ایک کر دو، پھر پتھر کا پجاری اور اللہ کا پجاری ایک کر دو، پھر گائے کے آگے سر جھکانے والا اور اللہ کے آگے سر جھکانے والا ایک کر دو، اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کے آگے ہاتھ جوڑنے والا اور اللہ کے در پر سجدہ کرنے والا پھر ایک کر دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ میرے لاڑکانے والو مجھے بتاؤ، کیا میں فرما بردار اور نافرمان کو ایک کر دوں گا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ اتنا اندھا قانون تو دنیا کا انسان نہیں بناتا۔ یہاں بھی چور کو پکڑنے کی کوشش تو ہے، یہاں بھی چور کو پکڑنے کی کوشش تو ہے، انسان کوشش تو کرتا ہے۔ میرے بھائیو اپنے اللہ سے صلح کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کے آگے سر جھکاؤ۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہاں وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ کہتا ہے تو ساری دنیا گناہوں سے بھر دے، ساری دنیا گناہوں سے بھر دے، ساری زمین گناہوں سے بھر دے، پھر اپنے گناہوں کو تہ بتہ لگاتا جا اور آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا، ثم استغفرتنی، پھر میری ایک شرط ہے، توبہ کر، توبہ کر، توبہ کر۔ تو توبہ کرے گا تو غفرت لک ولا ابالی، میں سارے تیرے معاف کر دوں گا، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ غفور الرحیم ہے میرے گناہوں پر معافی مانگنے کے لیے، میں معافی مانگوں گا سارے معاف کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، انہوں نے 2 نفل پڑھ کے دعا مانگی، یا اللہ بارش دے، اللہ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے بارش مانگی، تو نے دھوپ تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس مجمع میں ایک شخص ہے پچھلے 40 سال سے میرا مجرم نافرمان ہے، جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے تیری دعا بھی قبول نہیں، بارش نہیں ہوگی، اسے کہو یہاں سے نکل جائے تو پھر بارش کروں گا۔ وہ کیسا گناہگار تھا جس نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا، کیسا گناہگار تھا۔ اب وہ شخص کھڑا ہوا ہے، اس نے ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا، ادھر ادھر کوئی نہ نکلا۔ اب وہ دل ہی دل میں کہتا ہے لو خرجت ففضحت نفسی، ہائے اللہ اب اگر میں باہر نکلوں سارے لاڑ کانے کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ منحوس ہوں، تو میں تو بے عزت ہو جاؤں گا، اور اگر کھڑا رہوں تو پھر بارش نہیں ہوگی۔ تو یا اللہ اب اس بندے کو توبہ کا خیال آتا ہے، اور یہ توبہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اللہ سے ڈر گیا ہے، اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ کی محبت دل میں آ گئی ہے، وہ توبہ اس لیے کر رہا ہے کہ میری عزت بچ جائے، میری عزت بچ جائے۔ یہ 2 نمبر کی توبہ ہے، یہ نمبر 1 توبہ نہیں ہے، یہ 2 نمبر توبہ ہے، یہ بناوٹی توبہ ہے، بناوٹی توبہ ہے۔ لیکن میں اس آسمان والے پہ قربان جاؤں، اس نے اس توبہ پہ کیا کیا؟ یہ کہتا ہے یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ میں 40 سال تیرا نافرمان رہا اور تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں بے عزت ہو جاؤں گا، اگر تو نے مجھے آج نہ چھپایا تو میں بے عزت ہو جاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے چھپا لے، میری عزت رکھ لے۔ یہ بول اس کے ختم ہوئے اور ادھر سے گھٹا اٹھی اور بادل چھایا اور چھما چھم بارش شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو گئی۔ اتنی جلدی کوئی صلح کرتا ہے؟ تمہاری ماں ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کرتی ہے؟ تمہارا ابا ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کرے گا؟ تمہاری بیوی ناراض ہو جائے، تم بیوی پہ ناراض ہو جاؤ، تم اپنے بھائی سے ناراض ہو جاؤ، تم اپنے بچے سے ناراض ہو جاؤ، دوست سے ناراض ہو جاؤ، اتنی جلدی صلح کرو گے؟ اور جن کا سارا مال و متاع بہ گیا، مکان ٹوٹ گئے، گر گئے، اور انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ شرط ہے ان کا، یا اللہ اس حال میں بھی تیرا شکر ہے، تو اللہ قیامت کے دن بلائے گا صدیق شہید کو، کہے گا حساب دو، سخی کو بلائے گا، کہے گا حساب دو،
پھر وہ آئیں گے جن کے گھر بہ گئے، جو خیموں میں جا بیٹھے، جن کے گھر ٹوٹ گئے، بہ گئے، جانور مال مویشی مر گئے اور ان کے پلے ککھ بھی نہ رہا، دیکھنے میں بڑا نقصان ہو گیا اور ہوا ہے، پر انہوں نے کہا یا اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیرا مال تھا تو نے لے لیا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب یہ آئے گا حساب کے لیے تو اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے مجھے شرم آ رہی، میں تیرا کیا حساب لوں، میں نے تمہیں دنیا میں ہی دکھ دے دیا تھا، جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، جاؤ تیرا کوئی حساب نہیں۔ ہاں جی شہید صاحب حساب دو، سخی صاحب حساب دو، مصیبت میں دکھ، مصیبت جھیلنے والے، مصیبت پہ صبر کرنے والے، مصیبت پہ صبر کرنے والے، جا تیرا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں فرما دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج توبہ کر کے اٹھو، آج اللہ سے صلح کر کے اٹھو، بہت بڑا مجمع ہے لاڑکانے کے حساب سے، آج اگر تم توبہ کرو گے تو ایک آدمی توبہ کر لے تو ساتوں آسمان پہ ایسے لائٹیں جلائی جاتی ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں یہ لائٹیں کیسی ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے اصطلح العبد علی مولاہ، آج ایک آدمی نے توبہ کی ہے، اللہ نے خوش ہو کر سارے آسمان پہ روشنیاں کر دی ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اگر یہ اللہ کے دربار میں توبہ کرے گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا، کتنی لائٹیں جلیں گی، اور آپ کے نام لے کر، آپ کے باپ کے نام لے کر اللہ اعلان کرے گا ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا، ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا۔ پھر وہ سارے اعمال نامے تمہارے نبی کے دربار میں جائیں گے، یا رسول اللہ مبارک ہو آج آپ کی امت کے یہ لوگوں نے توبہ کی۔ ہائے 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 فلا ورب، واہ، جب عاشق رب ہو تو پھر اپنی شان کا عشق بتائے گا نا، اپنی شان کی تعبیر بتائے گا۔ ارے مجنو لیلا پہ عاشق ہوا تھا، وہ شاعری کر گیا کہ پتھر پگھل گئے، پتھر، ایک عورت کے پیچھے ایسی شاعری کر گیا کہ پتھر پگھل گئے۔ وَهَلْ تَبْقِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وقام على قبر النساء النوائح كما لو أصاب الموت ليلا بكيتها وجاد لها دمع من العين صافح وأغبت من ليلا بما لا أناله بلا كل ما قرت به العين طائح ولو أن ليلى الأخيل تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدا من جانب القبر صائح حمامة بطن الواديين ترنمي سقاق الغر الغوادي مطيرها أبيني لنا ما زال ريشك ناعما ولا زلت في خضراء غض نظيرها۔ اللہ کی قسم میں اب تمہارے سامنے تو نہیں روتا ہوں، لیکن میں تنہائی میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں میں روتا ہوں کہ ان میں درد ایسا ہے۔ وہ تھا ظالم کا کوئی کمال کا بلیغ انسان تھا، اس کا نام تھا توبہ۔ مجنو کا نام اصلی آج آپ کو بتا رہا ہوں، مجنو کا نام تھا توبہ۔ نام کیا تھا بھائی؟ توبہ، کام کیے بغیر توبہ کے، لیکن وہ صرف عاشق تھا، حرامی نہیں تھا، کوئی حرام نہیں کیا، شادی کی تمنا کی نہیں ہو سکی تو عشق میں وہ شعر کہے کہ عرب جیسے پتھر دلوں کو پگھلا کے رکھ دیا اس نے، رلا رلا کے مار دیا اس نے عربوں کو۔ اس کا آخری شعر ہے لیلا کے بارے میں، پتہ نہیں مجھے کہاں سے یاد آ گئی۔ عفا اللہ عنہا هل ابیتن لیلتا من الدہر ولم یسر الی خیالها، یہ اس کا آخری شعر تھا لیلا کے بارے۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا، کچھ نہیں بولا، چپ کر گیا، اور پھر اللہ کے راستے میں نکلا اور ترکستان میں جا کر اس کا انتقال ہوا، اور لیلا اس کی قبر پہ گئی اور اس کی قبر پہ بیٹھ کے جو رونا شروع کیا تو روتے روتے مر گئی۔ اللہ تجھے معاف کرے، میری زندگی کی کوئی رات تو بہت لمبی ہے، کوئی پل بھی تیری یاد کے بغیر نہ گزرے گا۔ یہ آخری شعر تھا اس کا۔ میں تمہیں یہ تقابل کر کے بتا رہا ہوں کہ ایک انسان جب عشق کرتا ہے تو کیا سے کیا کر دیتا ہے، جب اللہ نے عشق کیا تو کیا کیا ہوگا۔ عاشق اللہ محبوب محمد بن عبداللہ، تو اللہ تو میں کیسے بیان کروں، فلا وربک میں کیسے بیان کر سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا ہوں۔
تو آج اللہ اس کے رسول سے صلح کر لو۔ توبہ کا پتہ کیا مطلب ہے؟ لوٹ آنا۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا۔ توبہ کا مطلب معافی نہیں ہے، واپس آنا۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے، کتنا خوبصورت لفظ ہے، واپس آنا۔ جب میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں تو اللہ کہتا تو آ گیا، تو میرے پاس آ گیا، میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو گیا۔ تو میرے بھائیو آج توبہ کرتے ہو؟ دل سے کرتے ہو کہ اوپر اوپر سے کرتے ہو؟ سچی سچی بتاؤ، دل سے کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، اللہ میری آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ جب آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے تو پھر مبارک ہو۔ اللہ کی قسم آپ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کتنا ہے، آج آپ جتنے بیٹھے ہو اس وقت آپ یوں بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے ہو۔ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ فرائض اللہ کے فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غلطی کوتاہی ہوئی، گناہ معاف ہو گیا، قضا باقی ہے۔ مالدار حج نہیں کیا ابھی تک، گناہ معاف ہو گیا، اگلے سال جاؤ۔ نمازیں نہیں پڑھی، نمازیں شروع کرو، پچھلی قضا کرو۔ روزے نہیں رکھے، روزے رکھنا شروع کرو۔ زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ دینا شروع کرو، پچھلی تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرو۔ ذمہ داروں کے لیے عشر ہے، 100 من پہ 5 من، 100 من پہ 5 من، 100 من پہ 5 من۔ ماں باپ کی نافرمانی کی، معاف ہو گیا۔ ماں باپ ایسی ہستی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کا ایسا خادم ہوتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور فرض نماز شروع کر چکا ہوتا اور سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ تو آپ نے جو توبہ کی ہے انشاءاللہ آپ کے سارے معاف ہو گئے ہیں۔ اب جب کبھی ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کر لینا۔ یہ کون سا کوئی دنیا کا حاکم ہے جو 1 2 10 دفعہ کے بعد ناراض ہو کر کبھی معاف نہیں کرے؟ تو اللہ ہے، اللہ آخری سانس تک توبہ کرتے رہو گے وہ معاف کرتا رہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ نیت کرتے ہو؟ تو آپ بولو ساری دنیا سے توبہ کرانی ہے، ساری دنیا کے پاس جانا ہے، انہیں اللہ کا پیغام سنانا ہے، انہیں عشق رسول ان کی شمع ان کے اندر جلانی ہے۔ اس کے لیے بولو نقد کون بھائی تیار ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے؟ اور دعا تک سارے بھائی بیٹھنا، میں نے مختصر بات کی ہے، سردی زیادہ ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو دعا تک سارے بیٹھو اور اب بولو بتاؤ کون بھائی نقد تیار ہے؟ جو بھائی کل سے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، یہ بہت سے ہمارے بھائیوں نے 3 دن کا ارادہ کیا، کل سے 10 دن کا۔ جب دعا ہو جائے گی تو آپ سارے بھائی تھوڑی سی ہمت فرما کر مسجد کے اندر تشریف لے جائیں۔ اس سے پہلے کچھ گزارشات ہیں، بہت ضروری ہیں۔ جتنے بھائی آپ تشریف لائے ہیں یہ نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی۔ جو آپ میں دکاندار ہیں وہ آج سے یہ نیت کریں کہ اپنی دکان کو نماز پہ بند کریں۔ کیوں بھائی نیت کرتے ہیں؟ نماز پر دکان بند ہوگی۔ اور ایک اور بات آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کر لیں دیکھو تو بہت نفع ہوگا۔ اپنی جو دکان کا دروازہ یا شٹر ہے اس کے اوپر آپ لکھوائیں وقفہ برائے نماز۔ دکان کا دروازہ گرے گا، وہ شٹر گرے گا، اوپر لکھا ہوگا وقفہ برائے نماز۔ آپ نماز کے لیے جائیں گے۔ ہر کوئی ہے جو زکوٰۃ دیتے، اور زمیندار تو لاکھوں اکٹھے کروں تو ان میں کوئی ایک ہوگا عشر دینے والا، پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فصل کی زکوٰۃ رکھی ہے، کپاس کی، گندم کی، چاول کی، باغات کی زکوٰۃ ہے کہ اگر 1 لاکھ روپے کا باغ بیچا ہے تو 5000 غریب کو دے دو۔ 1 لاکھ روپے کا چاول بیچا ہے تو 5000 اس میں غریب کو دے دو۔ 1 لاکھ روپے کی گندم بیچی ہے تو اس میں 5000 غریب کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ 20 لاکھ کا بیچا ہے سودا، 1 لاکھ اس میں غریب کا ہے۔ 10 لاکھ کا بیچا ہے اس میں 50,000 غریب کا ہے۔ اگر یہ زمیندار لوگ ایسا کریں، میں نے بیچ بیان میں بھی کہا تھا، ایک یہ عشر ادا کریں، ایک یہ نماز پڑھیں، ایک یہ ظلم نہ کریں۔ اپنے ہاریوں کو، آپ کے یہاں ہاری سسٹم ہے، ہمارے یہاں پنجاب میں نہیں ہے،
اکثر خود کاشت ہے پنجاب میں، ذمہ دار اپنا زراعت خود کرتے ہیں، تھوڑے سے ہیں جو ٹھیکے پر دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں سارا ہاری سسٹم ہے کہ وہ کسان کرتے ہیں اور آپ اس کا آدھا لیتے ہیں۔ تو مجھے یہ خبر پہنچتی ہے کہ اکثر ذمہ دار اپنے ہاریوں کو پورا حصہ نہیں دیتے، تھوڑا بہت دیتے ہیں جس سے ان کا گزارا چلتا ہے، باقی نہیں دیتے، خود کھا جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کا حلال رزق حرام ہو گیا۔ ذمہ دارہ حلال ترین رزق ہے آج کے دور کہ اس میں جھوٹ ملاوٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اس طرح ہو جاتا ہے جب حق نہیں دیا جاتا تو پچھلا سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دو تو سارا ناپاک ہو گیا۔ تو غریبوں کو ان کا حق دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری اس کے ہاتھ پہ رکھو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو بھائی زکوٰۃ ادا کرو۔ وراثت میں بہنوں کا حصہ ہے، آپ کے سندھ میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ ہم چونکہ اکثر پاکستان کے لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، تو ہندو مذہب میں ہے کہ بہن کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو وہ تو بیچارے غلط مذہب والے ہمارے بھائی ہیں۔ آپ کم از کم ان ہندوؤں کو تو مسلمان بنانے کی نیت کرو، آپ ان سے کاروبار بھی کرتے ہو، لین دین بھی کرتے ہو، ان کے پاس ملازمت بھی کرتے ہو، ان کو ملازمت پر بھی رکھتے ہو، لیکن کبھی ان کی جنت کا فکر ہی نہیں کیا کہ اللہ کرے یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ تبلیغ والوں میں نے کبھی فکر نہیں کیا کہ چلو انفرادی طور پر تو دعوت دی جا سکتی کہ کیا پتہ کون کم مسلمان ہو جائے۔ یہ عمر کوٹ کی مجھے سنائی بھائیوں نے، وہاں تو ہندو زیادہ ہیں، وہ گشت کے لیے جماعت نکلی تو ایک گھر پہ دستک دے دی، تو دوسرے نے کہا یہ تو ہندو کا گھر ہے، مسلمان کا نہیں، تو آگے چلے۔ تو بچہ نکل آیا باہر، وہ اندر گیا، پھر اندر سے واپس آیا، کہا کہ میرے دادا تمہیں بلاتے ہیں تم لوگ۔ اور کہا بھائی ہم غلطی سے کر بیٹھے تھے دستک، آپ سے بات نہیں کرنی۔ کہا نہیں میرے دادا بلاتا ہے۔ تو وہ 2-4 آدمی اندر چلے گئے، تو ایک بوڑھا آدمی چارپائی پہ لیٹا ہوا، کہا جی فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی، ہم تو مسلمانوں سے بات کر رہے تھے، تو ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم نے آپ کے دروازے پہ دستک دے دی۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ تمہاری دعوت ہے کیا؟ تو انہوں نے بڑے پھیکے اور سر سے اتارے ہوئے لہجے میں اس سے بات کی، وہ مسلمان ہو گیا، اور اگلے دن وہ مر گیا، اگلے دن اس کا انتقال ہو۔ ساری زندگی کفر میں گزری اور آخری دن اللہ نے ایمان نصیب فرمایا اور وہ جنت میں چلے گئے۔ تو اب اتنے ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، انہیں جنت میں لے جانے کا فکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ان میں کوئی جہنم میں جانے نہ پائے۔ یہی تو غم تھا جو ہمارے نبی کا سینہ پھاڑ کے رکھ دیا اس کہ یا اللہ سب کو ہدایت دے دے، سب کو ہدایت دے۔ پتھر کھا کے بھی دعا کرتے رہے کہ اچھا یا اللہ اگر یہ طائف والے لوگ اب ایمان نہیں لائے تو اللہ کرے ان کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے۔ تو بھائیو یہ درد رکھا کرو، یہ غم رکھا کرو، یہ ختم نبوت والا غم ہے۔ ختم نبوت صرف قادیانیوں کے خلاف نہیں ہے کہ قادیانیوں کے جو جھوٹا نبی ہوگا تو ہم ختم نبوت والے اس کا رد کریں گے۔ یہ تو ایک اتنا سا جز ہے، بہت بڑی ختم نبوت کی ذمہ داری میں ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہے کہ کوئی جھوٹا نبی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف اس کا رد کیا جائے گا، دفاع کیا جائے گا، اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اس کے جھوٹ کو کھولا جائے گا۔ یہ 100 میں سے ایک حصہ ہے، 99 حصے تو ختم نبوت کے باقی ہیں کہ اپنوں کو بھی سنبھالو اور غیروں کو ایمان کی دعوت دے کر انہیں جنت میں لے جانے کی کوشش کرو۔ منت جہاں دلائل نہیں چلتے وہاں منت خوشامد چل جاتے۔ ہم 89 کا حج تھا، اس وقت وہ شیطان کو پتھر مارتے تھے نا، تو وہ پل سے اترتے ہی نائی کھڑے ہوتے تھے استرے لے کر، تو حاجی پہلا کام کرتا جا کے شیو کراتا۔ پہلا گناہ جو حج کے بعد کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ تو ہم کنکریاں مار کے نیچے آ رہے تھے، تو کٹھے تھے، پشاور کا ایک نوجوان، ہم کٹھے حج کر رہے تھے، راشد اس کا نام۔ تو ایک آگے نوجوان بالکل وہ ادھر وہ نائی صابن لگا چکا تھا اس کی داڑھی پر، وہ 3-4 دن ہو جاتے ہیں نا تو شیو بڑھ جاتا ہے، تو اس کی داڑھی پر نہ ایسے صابن لگا چکا تھا اور وہ اس طرح میں وہ فٹ کر رہا تھا، وہ بلیڈ فٹ کر رہا تھا۔ تو
تو پتہ نہیں اس کو کیا درد اٹھا، یہ راشد جو تھا یہ ایک دم جا کے اس کے پاؤں پڑ گیا، کہنا کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، ابھی تیرے سارے گناہ معاف ہوئے ہیں، یہ دوبارہ اپنا کھاتا نہ کھول۔ تو ایک دم وہ جو تھا شیو کرانے والا وہ رونے لگا اس کی منت دیکھ کر، اور وہ جو یہاں تولیہ نہیں رکھا ہوتا اس نے اپنے سارا سے صاف کیا، کہنے لگا میری توبہ، کہتا میرا خط بنا دے، آج کے بعد میں نے داڑھی رکھ لی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم دلائل سے قائل کریں گے، تبلیغ میں کوئی دلیلیں دی جاتی ہیں؟ تبلیغ سارا منت سے کتنا کام ہو گیا۔ تبلیغ تو ہے ہی منت خوش آمد کام، اس لیے تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ہاں مسئلہ علماء بتا سکتے ہیں، مسئلہ بتانا علماء کا کام ہے، شریعت کے حدود بتانا علماء کا کام ہے، تبلیغ تو ہر امتی کا کام ہے کہ اس میں تو منت کرنی ہے، اور منت میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جتنے غیر مسلم ہیں سب کو ایمان پہ لانے کی نیت کر، ان کو ملو، ان کو انفرادی ملاقاتوں میں ہر وقت تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، ہندو مذہب میں بہن کو وراثت میں حصہ نہیں، اور تو مذہب ہی نہیں رہا، تو جس مذہب میں بت پرستی آ گئی وہ مذہب ختم ہو۔ تو بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، یہ اللہ نے حق رکھا ہے، یہ ادا کرو گے آپ کی باقی ساری روزی اللہ پاک فرما دے۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے دعا لو۔ آپ نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقل لہما اف، ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، اف اف ہماری زبان میں ہے ماں نے بلایا باپ نے بلایا، یہ ناگواری کے ساتھ یہ ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی نہ کرو ورنہ تمہارے عمل میں غارت کر دوں گا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے آگے ایسے ہو جاؤ جیسے پرندہ زخمی ہو کے گرتا ہے تو شکاری کے رحم و کرم پر پر پھیلا کے پڑا ہوتا ہے، کر دے صبر۔ اگر وہ مر چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی قبروں پہ جاؤ، ہفتے بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد ضرور جاؤ قبروں پہ، بیٹھ کے پڑھا کرو قرآن، اس سے مرنے والوں کو انس اور بہت ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں جا سکتے ہو تو جہاں بیٹھے ہو وہاں پڑھتے رہو، ان کے لیے ایصال ثواب اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، کہ ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی۔ کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے۔ کہا جا خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ باپ کے دوستوں سے حسن سلوک باپ کے ہی حقوق میں شامل ہے۔ کہا حارثہ تو زندہ ہے، مرا تو نہیں، مطلب دنیا میں بیٹھا ہوا ہے حارثہ، اور آواز جنت میں جا رہی ہے، آواز جنت میں جا رہی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی بیوی سے خدمت نہیں کراتے تھے، ماں کی روٹی خود بناتے تھے، سالن خود بناتے تھے، پکاتے خود تھے اور کھلاتے بھی خود تھے، سامنے بیٹھ کے نوالے بنا بنا کے ماں کو کھلاتے تھے، اور تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے۔ احسان دانش ایک شاعر گزرا ہے ہمارے پنجاب میں، لاہور میں تھا، بڑا زبردست شاعر تھا۔ تو اس کی کتاب ہے جہان دانش، بہت ادبی کتاب ہے، تو وہ میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں اس نے ماں کا لکھا کہ میری ماں بیمار ہوئی تو غربت دیکھی، احسان دانش نے ساری زندگی غربت دیکھی، کہ میری ماں بیمار ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ میری وہ جائیداد ہے جس میں میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، تم نے میری ماں کو ہاتھ میں نہیں لگانا، ساری خدمت میں خود کروں گا۔ تو کہ میں اپنی ماں کے
کپڑے دھوتا، بستر دھوتا تو اس کا پیشاب خطا ہو جاتا، تو دوسرا بستر میرے پاس تھا نہیں، تو میں اسی وقت بستر اٹھاتا، اور میرے گھر میں دھونے کا انتظام نہیں تھا، میں نہر پہ جاتا اور جا کر وہ بستر دھوتا، اور دوسرا بستر ہوتا نہیں تھا ڈالنے کے لیے، تو سارے راستے بستر کو دونوں ہاتھوں میں لے کر یوں کرتا آتا کہ یہ آتے آتے خشک ہو جائے۔ 3 میل کے فاصلے پر نہر تھی، تو میں اس طرح 3 میل اس کو یوں سکھاتا گھر پہنچتا، وہ سوکھ جاتا تو پھر میں ماں کے نیچے وہ بچھاتا۔ بیوی کو نہیں ہاتھ میں لگانے۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، خود ماں کو پانی بھی نہیں پوچھتے اور سارا بیوی پہ کہتے ہیں تو نے کیا کہ نہیں کیا۔ تو حدود ہیں، میں بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کروں، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کروں۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں میرے گھر کے قریب کس کا گھر ہوگا؟ جنت میں میرے گھر کے قریب چاہتے ہو؟ بولو چاہتے ہو؟ تو میرے نبی نے کیا عجب بات سنائی کہ جنت میں میرے گھر کے قریب کس کا گھر ہوگا؟ مجاہد صاحب نہیں، شہید صاحب نہیں، مولانا صاحب بخاری پڑھانے والے نہیں، ترمذی پڑھانے والے نہیں، مشکات پڑھانے والے نہیں، تفسیر پڑھانے والے نہیں، خانقاہ کے صوفی نہیں، روزانہ تبلیغ کرنے والے نہیں، علم والے نہیں، ذکر والے نہیں، تہجد والے نہیں، حج والے نہیں، کون کہ وہ ہے جو سب کر سکو؟ کیا آپ نے کہا میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی سے اچھا سلوک کرے گا، اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا۔ ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، تو آپ اللہ کے محبوب کے گھر کے قریب اپنا گھر بنا لو۔ بھائیو، یہ وہ دین ہے جو نہیں بتایا جا رہا نہ مدرسوں میں نے مدرسے میں پڑھا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہوں، ہم بھی نہیں پڑھاتے ہی نہیں، ہم پڑھاتے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمارے مدرسے کے بچے بھی اس صفت سے خالی ہوتے، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کسی سے کیا برتاؤ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ میں گھر بیٹھا تھا اپنے دیرے میں، تو ایک ہمارا ساتھ گاؤں کے قریب ایک غریب آدمی، 2 ایکڑ اس کی ٹوٹل زمین، تو اس نے بچے کو بڑی محنت کر کے پڑھایا، مولوی بنایا، ملتان کے ایک بڑے مدرسے میں پڑھایا۔ کچھ دن گزرے تو وہ بیٹے کو لے کر میرے پاس آیا، تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب یہ میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ پنجابی سمجھتے ہو؟ اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ یہ پڑھا تو ہے پر سیکھا کچھ نہیں۔ اس میرے بیٹے نے پڑھا تو ہے پر سیکھا کچھ نہیں۔ اور دلیل کیا دی؟ کہا جی اس کو تو ماں باپ سے بولنے کا ہی سلیقہ کوئی نہیں، اس کو تو یہی نہیں پتا کہ ماں سے کیسے بات کرنی، باپ سے کیسے بات کرنی، تو یہ تو پڑھ کے تو آیا ہے پر سیکھ کے کوئی نہیں آیا۔ یہ مدرسوں میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، صرف چند مسئلے ہوتے ہیں جس پر سارا زور لگ رہا ہوتا۔ تو لہذا ہماری معاشرت انتقامی سی ہے، انتقامی سی، نہ بھائی کو بخشتے ہیں، کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے بھائیوں سے بائی کاٹ ساری زندگی۔ دینداروں کو جو شیطان مار دیتا ہے، اب وہ اتنی بڑی داڑھی والا، سر پہ پگڑی باندھنے والا، اس کو آ کر کہے گا کہ تم جا کے جوا کھیلو، مجھے آ کر کہے گا کہ جا کے جوا کھیلو، میں نے تو کبھی خواب میں بھی جوا نہیں کھیلا، خواب بھی آئے گا تو میں کہوں گا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی شراب کا خیال نہیں آئے گا داڑھی والے کو، پگڑی والے کو، کبھی خواب میں بھی شراب پیتا دیکھ لے گا نہ کہے گا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن یہی تہجد گزار ایسی زہریلی زبان رکھتا ہے کہ سانپ کا ڈسا کیا تڑپتا ہے جو اس کے بول کا ڈسا تڑپتا ہے، ایسے سخت جملے بولتا ہے کہ ہڈیاں تک اس کی جلا کے رکھ دیتے، اور غیبت اور گالیاں، نیک لوگوں کو غیبت میں پھنساتا ہے اور عوام الناس کو گالیوں میں پھنساتا ہے۔ مجھے رحم آتا ہے یہ کھوتا ریڑھی والے کھوتے کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہوتے، کھوتے کو جو بیچارہ سب سے بے عقل جانور ہے۔ معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھ، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ یا معاذ افلا انبئک بملاک الامر کلہ قال ما هو یا رسول اللہ فاہوى باصبعیہ الی لسانہ۔
ہاں یہ پکڑ کے رکھا. تو معاذ یا رسول اللہ انو آخذ بما نقول، انو آخذ بما نقول، زبان کے کہے کا حساب ہوگا. کہ ثقلت کا امک یا ابن جبل وهل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم. ارے معاذ جبل کے بیٹے، میں تو تمہیں سمجھدار سمجھ کے بات کر رہا تھا. سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. نیک لوگ غیبت بہترین مشغلہ، بہترین شوق، علماء، صوفیاء، تبلیغ والے، نمازی، حاجی، پرہیزگار کا سب سے پسندیدہ کام غیبت. عوام الناس ماں بہن کی گالیاں. تو بھائیو زبان پہ قابو رکھو، میٹھے بول کے عادی بنو، سہ جاؤ، پی جاؤ، کوئی زبان پہ غلط بولنا نہیں. تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ سن رہا ہے، بڑے بڑے تہجد گزار تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے. ساری رات کے تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا. نیت کرتے ہو؟ لیکن یہ باتیں صحبت سے آتی ہیں، میرے بتانے سے کہاں آئیں گی؟ صحبت سے آتی ہیں. صحبت میسر ہوتی ہے یہ اللہ کے راستے میں، کہ ہر مہینے تم 3 دن جماعت میں نکلو. یہ آپ کا مرکز ہے. جمعرات کو یہاں آؤ، مغرب سے عشاء یہاں گزارو، بیان سنو، پھر رات یہاں قیام کرو. 100 200 400 500 مسلمان اکٹھے ایک جگہ جب جمع ہوتے ہیں، 1000 2000 جیسے آپ محنت کرو گے ویسے مجمع بڑھ جائے گا. مجمع تو محنت سے اللہ بڑھا رہا ہے، بڑھ رہا ہے. دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے بات کو پہنچا دیا ہے. تو جمعرات کو یہاں آؤ، یہاں قیام کرو، بیان سنو، رات قیام کرو، پورے ہفتے کا غبار دھل جائے گا. مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں جانا شروع کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی دنیا بدل دے گا. جنید جمشید ناچتا تھا، گاتا تھا، تو میں نے کہا 3 دن ہر مہینے لگایا کرو. تو اس نے اعتراض کیا، میں تو گاتا ہوں، ناچتا ہوں، میں بھی 3 دن لگاؤں گا. میں نے کہا یہ دوائی ہے، دوائی کھاؤ گے تو ٹھیک ہوگے. اب مریض یوں کہ پہلے ٹھیک ہو جاؤں پھر دوائی کھاؤں گا. ان کا جی پہلے ہم ٹھیک ہو جائیں پھر تبلیغ کریں گے. وہ تبلیغ میں جانا ہی ٹھیک ہونے کے لیے. تو 3 دن بھی لگاتا رہا، گاتا بھی رہا. 6 سال اس طرح چلتا رہا. روزے بھی لگ رہے ہیں اور اسٹیج پہ گانا بھی چل رہا ہے. پھر آخر دوائی بڑھتے بڑھتے اثر کرتی گئی. بیماری کو اس نے پکڑا. پھر اس نے 4 مہینے لگائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.